بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی حکایت رابعہ بصری۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ ان کو رابعہ اس لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کے معنی چوتھی عورت کے ہیں۔ جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئی اس رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اسی فکر میں سو گئے کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، تم غمگین مت ہو، یہ لڑکی جو تمہارے یہاں پیدا ہوئی ہے بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم صبح امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتے ہو اور جمعے کی رات کو 400 بار، یہ جمعے کی رات جو گزر گئی ہے تم درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو۔ حضرت رابعہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور ارشاد کے مطابق ایک عرضی لکھی، امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور ایک دربان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا۔ حکم دیا کہ اس شکرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا۔ اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائیں اور 400 درہم اس بزرگ شخص کو دیے جائیں جو یہ پیغام لایا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا، مگر یہ خلاف ادب ہے کہ اسے اندر بلاؤں، میں خود ہی اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ کے والد کے ہاتھ چومے، بڑی تعظیم کے ساتھ انہیں مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی حاجت ہو خدارا مجھی سے خدمت لیا کیجیے۔ سبق: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسی بزرگاہ اور مقبول حق تھی کہ ان کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کے قدم سے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حالات سے آج بھی باخبر ہیں، اب بھی محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کو جانتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کتنا درود شریف پڑھا، گویا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں۔ پھر اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کلام کرے تو خود کس قدر جاہل ہے۔